اللہ ان کے حال پہ رحم کرے یار، پیر جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں، لوگوں کو کھانے کے لیے نہیں ملتا، ان کے لیے پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، اور یہ ایسا شہانہ لباس عورتوں جیسا اور لش پش کرتے ہوئے، اس طرح کے بال اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں، اس طرح کی چال اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ختم نبوت کا نام لے کر یہ ختم نبوت کے ڈاکو ہیں، آپ ان کے باطن کو جانتے تک نہیں ہیں۔ اگر آپ جانتے ہوتے تو ضرور 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 لوگوں کو آگاہ کرتے، جیسے یہ خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے، اور پھر لوگوں کو شرک کی طرف بلا رہا ہے۔ لوگوں کا اگر انہوں نے علاج ہی کرنا ہے تو ان کو کہیں کہ وہ قرآن حکیم کی تلاوت کریں۔ اب شفا دینے والا اللہ کی ذات ہے، ہم کون ہیں کہ درمیان میں خود آ کے اٹک جائیں اور راستے میں اتنا اپنے آپ کو اس راستے میں ملوث کر لیں کہ لوگ اللہ سے غافل ہو کر ہمیں ہی سبھی کچھ دینے والا سمجھنے لگ جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ان لوگوں کو بھی ملا سکتا ہوں کہ جو لوگ وہاں پر گئے ہیں اور ان کو شفا نہیں ملی، وہ ذلیل و خوار ہو کر واپس آئے ہیں، اگر آپ کہیں گے تو انشاءاللہ میں ان کو بھی آپ سے ملوا دوں گا۔ یہ کرتب ہے یا کرامات ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ میں اس کو کرتب بھی کہوں گا اور کرامات نہیں کہوں گا۔ یہ کرامات نہیں ہے، کیونکہ شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی صلاحیت دی ہے کہ شیطان یہ کام کر سکتا ہے، جادوگر یہ کام کر سکتے ہیں، اور جادو کے ذریعے سے یہ جو کام لیے جاتے ہیں، ہماری نظروں میں یہ لوگ بہت کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن میں اس آدمی کو بھی جانتا ہوں۔ یقین کیجئے کہ آپ اس کو کہیں کہ فلاں علاقے کی مٹھائی چاہیے، فوری طور پہ لے آئیں گے، اور وہ کون لے کر آتے ہیں، اس کے موکل لے کر آتے ہیں، لیکن باطنی طور پر وہ اتنا غلیظ اور گندا انسان کہ وہ اپنا پیشاب اور پخانہ خود پیتا ہے۔ اسی طرح یہ لوگ اتنے ذلیل اور گندے کام کرتے ہیں، تو ان کے موکل جو ہوتے ہیں وہ شیطان ہوتے ہیں، وہ بھی ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو اس کو کرامت تو کسی صورت کہا ہی نہیں جا سکتا کسی بھی حال میں۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، راستے میں ایک یہودی بچہ ملا ابن سیاد، وہ کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے دل میں ہے میں آپ کو وہ بتاتا ہوں۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ دخان کی تلاوت شروع کر دی، تو پوچھا کہ میرے دل میں کیا ہے؟ وہ کہنے لگا دوخ دوخ۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ تو پہنچی ہوئی سرکار ہے، یہ نہیں کہا کہ تو اللہ کا ولی ہے، یہ نہیں کہا کہ تو بزرگ ہے، یہ نہیں کہا کہ کرنے والا ہے، بلکہ ایک اور غور طلب بات یہ ہے، ناؤذ باللہ ناؤذ باللہ، کیا اس کا یہودی بچے کا مقام جو تھا وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بلند تھا؟ کیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی بات جو دکھ اس نے کہا تھا، اس بات کا اظہار کیا تھا، تو کیا وہ بچہ مقام والا تھا؟ نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو دنیا کا ذلیل ترین انسان ہے، ذلیل ترین۔ اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا سر قلم نہ کر دوں؟ فرمایا کہ نہیں۔ کیوں؟ یہ دجال نہیں ہے، اور دجال کو قتل کرنا ہے عیسیٰ بن مریم نے۔ اگر آپ اس کو قتل کریں گے تو یہ ناحق خون آپ کی گردن پہ ہوگا، اور اگر یہ دجال ہے تو اس کو قتل نہیں کر سکے گا۔ تو اسی طرح یہ کام تو یہودی بچے نے بھی کر دیا تھا۔ وہ کبھی بھی کسی صورت وہ آدمی ٹھیک نہیں ہوتا جو اللہ کے در کو چھوڑ پہ غیروں کے در پہ دھکے کھاتا ہے۔ ہماری قوم جو ہے نا، اس کا مذہب کے ساتھ ایک لگاؤ ہے، مذہب کے ساتھ ایک تعلق ہے، اور اگر کوئی آدمی اس کے معمولی سی بھی خلاف بات کرتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے یہ بھی توہین کر رہا ہے، یہ فلاں بزرگوں کی توہین کرتا ہے، بزرگوں کا منکر ہے، ان کا انکار کرنے والا ہے۔ اس طرح کر کے جو ہے نا ان پہ الزام لگا کر ان بیچاروں کو بولنے ہی نہیں دیا جاتا، اور چیلنج کے ساتھ ساتھ کہ جو مریض سمجھتا ہے نا کہ میں وہاں پہ گیا ہوں اور ٹھیک ہو گیا ہوں، یقیناً ایک بار وہ میرے پاس آئے، میں ان کو بتاؤں کہ آپ ٹھیک ہوئے ہیں یا نہیں۔ وہ مجھے، میرا چیلنج ہے یہ، جو بر صغیر میں جتنے یہ اولیاء اکرام ہیں ان کے نام تو بتائے نا، ان کے نام کیا ہیں؟ اور میرا چیلنج اس کے لیے یہ ہے، جیسا میں نے پہلے کہا ہے، کہ اپنے گلے اٹھوائے، جو لوگوں سے کی آنکھوں سے وہ سونا نکالتا ہے اس کے ساتھ پاکستان کا قرضہ ہی اتار دے۔ یہی نہیں بلکہ وہ علاقے جہاں پر پینے کا پانی نہیں ہے وہاں پہ ٹینکیاں بنا دے، اور وہ علاقے جہاں پہ روڈ نہیں ہے، کیا پڑی ہے لوگوں کو الیکشن کی، اسی طرح ان کاموں کی، پیسے لے، سونا نکالے، اور اس کے ساتھ وہ سڑکیں بھی تعمیر کرے، وہ سبھی کچھ بنائے، لوگ بھی خوش ہوں گے، مزید اس کی پیری مریدی جو ہے وہ بھی بڑھے گی، اور یقیناً یہ کام یہ نہیں کر سکے گا۔
آپ کلمہ کہتے ہیں، میں تو یہ کہوں گا شاید اس نے صدیوں نہایا ہو، صدیوں پہلے نہایا ہو، کتنا عرصہ ہو گیا اسے نہانے کے لیے، اپنے چہرے کو وہ میک اپ کر کے اور کریم شریم لگا کے لوگوں کے سامنے بہت بن ٹھن کے آتا ہے۔ اور اللہ ان کے حال پہ رحم کرے یار، پیر جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں، یہ جتنے اس کے مرید ہیں نا چیلے، یہ اس میں سے حصہ لیتے ہیں، اپنی دیہڑی لیتے ہیں اور اس میں سے کمائی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، وہ مریضوں کو لے کر آتے ہیں، ان میں ان کا حصہ ہوتا ہے، ان کی بھی موج ہے اور پھر اس کی بھی موج لگی ہوئی ہے۔ اگر یہ سبھی کچھ کر سکتا ہوتا تو وہاں غلہ رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ پیسوں کی بارش خود پہ کر لیتا۔ جو لوگ جاتے ہیں ان سے نذرانے لیے جاتے ہیں، ان سے نذرانوں کے نام پہ رقم بٹوری جاتی ہے، کوئی ضرورت تھی وہاں پہ غلے رکھنے کی؟ آسمانوں سے اس پہ سونے کی بارش ہوتی، پیسوں کی بارش ہوتی، ڈالروں کی بارش ہوتی، اور آرام سے بیٹھ کے جو ہے نا وہ اپنے مزار کی گدی کو یہ قائم رکھتا، لوگوں کو یہ کھلاتا پلاتا، لوگوں کے چندے کے ساتھ پلنے والا اپنے آپ کو یہ ولی ظاہر کرتا ہے۔ آپ اس کو کچھ چیلنج کرنا چاہیں گے؟ میرا چیلنج تو یہ ہے، ایک بات میں اور کہوں گا چیلنج کے ساتھ ساتھ، کہ جو مریض سمجھتا ہے نا کہ میں وہاں پہ گیا ہوں اور ٹھیک ہو گیا ہوں، یقیناً ایک بار وہ میرے پاس آئے، میں ان کو بتاؤں کہ آپ ٹھیک ہوئے ہیں یا نہیں۔ او بھائی جان، اللہ کو چھوڑ کر جب آدمی دوسری درگاہوں پہ دھکے کھاتا ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، وہ کبھی بھی کسی صورت وہ آدمی ٹھیک نہیں ہوتا جو اللہ کے در کو چھوڑ پہ غیروں کے در پہ دھکے کھاتا ہے۔ وہ مجھے، میرا چیلنج ہے یہ، جو بر صغیر میں جتنے یہ اولیاء اکرام ہیں ان کے نام تو بتائے نا، ان کے نام کیا ہیں؟ وہ ان کے نام نہیں بتا سکتا۔ جو اس بر صغیر میں جو اہل علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو ادھر آئے اور پھر انہوں نے لوگوں کو راہ راست پہ لگایا، تو کلمہ بھی نہیں سنا سکا، تو پھر آپ خود غور کر لیں، جب وہ کلمہ نہیں سنا سکتا تو لوگوں کی جہالت کی یہ انتہا ہے کہ وہ اس کو پیر سمجھتے ہیں۔ میں تو یہ کہوں گا، آپ کلمہ کہتے ہیں، میں تو یہ کہوں گا شاید اس نے صدیوں نہایا ہو، صدیوں پہلے نہایا ہو، کتنا عرصہ ہو گیا اسے نہانے کے لیے، اپنے چہرے کو وہ میک اپ کر کے اور کریم شریم لگا کے لوگوں کے سامنے بہت بن ٹھن کے آتا ہے۔ اور اللہ ان کے حال پہ رحم کرے یار، پیر جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں، لوگوں کو کھانے کے لیے نہیں ملتا، ان کے لیے پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، اور یہ ایسا شہانہ لباس عورتوں جیسا اور لش پش کرتے ہوئے، اس طرح کے بال اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہیں، اس طرح کی چال اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ختم نبوت کا نام لے کر یہ ختم نبوت کے ڈاکو ہیں، آپ ان کے باطن کو جانتے تک نہیں ہیں۔ اگر آپ جانتے ہوتے تو ضرور 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 لوگوں کو آگاہ کرتے کہ آستانوں اور ان درباروں کے نام پہ قوم کو لوٹا اتنا گیا ہے اور ان کو گمراہ اس طرح کیا گیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ دین کی طرف آنے کی بجائے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ سر، وہ آنکھوں سے زنجیریں سونے کی نکالتا ہے، منہ سے کیل نکالتا ہے، یہ کرتب ہے یا کرامات ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ میں اس کو کرتب بھی کہوں گا اور کرامات نہیں کہوں گا۔ یہ کرامات نہیں ہے، کیونکہ شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی صلاحیت دی ہے کہ شیطان یہ کام کر سکتا ہے، جادوگر یہ کام کر سکتے ہیں، اور جادو کے ذریعے سے یہ جو کام لیے جاتے ہیں ہماری نظروں میں یہ لوگ بہت کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن اور ہماری قوم جو ہے یہ کیونکہ مذہب کے ساتھ وابستہ ہے اور مذہب کے نام پہ ان کو دھوکہ بھی دیا جاتا ہے، یہ بیچارے دھوکہ بھی کھاتے ہیں، مذہب کے نام پہ ان کو لوٹا بھی جاتا ہے، یہ لٹنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور اپنی جان بھی اپنی مال بھی مذہب کے نام پہ دیتے ہیں۔ اسی طرح اس نے بھی مذہب کا لبادہ اڑا ہے، پیری فقیری کا لبادہ اڑا ہے، اولیاء کرام کی وہ خود جو ہے یہ خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے، اور پھر لوگوں کو شرک کی طرف بلا رہا ہے۔ لوگوں کا اگر انہوں نے علاج ہی کرنا ہے تو ان کو کہیں کہ وہ قرآن حکیم کی تلاوت کریں۔ اب شفا دینے والا اللہ کی ذات ہے، ہم کون ہیں کہ درمیان میں خود آ کے اٹک جائیں اور راستے میں اتنا اپنے آپ کو اس راستے میں ملوث کر لیں کہ لوگ اللہ سے غافل ہو کر ہمیں ہی سبھی کچھ دینے والا سمجھنے لگ جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ان لوگوں کو بھی ملا سکتا ہوں کہ جو لوگ وہاں پر گئے ہیں اور ان کو شفا نہیں ملی، وہ ذلیل و خوار ہو کر واپس آئے ہیں، اگر آپ کہیں گے تو انشاءاللہ میں ان کو بھی آپ سے ملوا دوں گا۔